یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ اڑن تشتری والی لسٹیں کہاں سے آتی ہیں، کن کو ملتی ہیں، کیسے یہاں پہنچتی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تمام صوبوں میں جو مخصوص خواتین کی لسٹیں آئی ہیں اس پہ سگنیچر جو ہیں وہ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل نیت بخاری صاحب کے ہیں، جبکہ بلوچستان کی جو مخصوص نشست آئی ہے اس پہ ان کے سگنیچر نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی یہ لسٹ کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ ہماری جو صوبائی قیادت ہے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، انہوں نے اس غیر منصفانہ جو ہے لسٹ پہ سائن کرنے سے ہمارے بلوچستان کی خواتین ورکرز جالوں کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صوبائی جو لسٹ آئی ہے اس میں صرف ہماری صوبائی صدر غزالہ گولہ صاحبہ جو ہیں وہ صوبائی عہدیدار اور صوبائی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی۔ اس کے علاوہ آپ اگر نمبر دیکھیں تو اس میں سے کوئی نام ایسا نہیں ہے جس کو ہماری صوبائی قائدین جانتے ہوں، جس کو ہم خواتین جانتی ہوں، یا ان کو آپ صحافی حضرات جانتے ہوں کہ ان کا کبھی پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق رہا ہے یا ان کی کتنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو لسٹ نیشنل اسمبلی کے لیے آئی ہے مخصوص نشستوں کی، اس میں بھی پہلے نام کے علاوہ جو ہے وہ ایسے نام ڈالے گئے ہیں جن کو ہم جو صوبے میں کام کرنے والی پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں وہ نہ ان کو جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، اور نہ ان سے کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے کل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے آئینی اور جمہوری فلسفہ، بیگم نصرت بھٹو کی جمہوریت کے لیے قربانیوں اور دنیا بھر کی عظیم قائد شہید جمہوریت دختر مشرق کے جاگیرداران نظام، ظلم، جبر، ناانصافی، حقوق کے غاصبوں اور پارٹی جالوں کے حقوق کے لٹوروں کے خلاف تاریخی جدوجہد کے عین مطابق اور ان کی ترتیب اور وصیت کے مطابق بھرپور احتجاج اور دھرنا شروع کرنے کا آغاز کیا ہے۔ یاد رہے ہمارا احتجاج اور دھرنا مؤخر ہوا ہے، ختم ہرگز نہیں ہوا ہے، جس کی وجہ بی بی شہید کی برسی کا احترام اور اپنے چیئرمین اور لاڈلے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری کو کم از کم آج کے دن عظیم قائد شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد سے توجہ ہٹانے کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ تمام صحافی برادری نوٹ کریں اور ریکارڈ پر رکھیں کہ ہمارے دھرنے کی آڑ میں ہماری پارٹی اور قائدین کے خلاف مختلف الزامات کو ہمارے دھرنے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سراسر غلط اور من گھڑت ہے۔ ہمارے حقوق کی بندرباڑ کی جنہوں نے راتوں رات اپنے من پسند لسٹ بنا کر انجان غیر متعلقہ غیر صوبائی عہدیداران اڑن تشتری پر آئی ہوئی سفارشی خواتین کو اس میں شامل کیا ہے۔ اس کے خلاف ہم نے اپنے چیئرمین امید پاکستان جناب بلاول بھٹو زرداری کو، چیئرمین مرد حر جناب آصف علی زرداری، مرکزی جنرل سیکرٹری نیت بخاری، شعبہ خواتین کی مرکزی صدر ادی فریال تالپور سے درج ذیل مطالبات باقاعدہ صوبائی قیادت کو کل لکھ کر دیے تھے، جن کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے اس ترجیحی لسٹ سے غیر متعلقہ غیر نمائندہ من پسند رشتہ دار خواتین کو فی الفور نکال کر پارٹی کی حقیقی کارکن سینئر خواتین اقلیتی برادری کو نمائندگی دے کر صوبائی جنرل سیکرٹری کے دستخط سے نئی لسٹ جاری کی جائے۔ وومن ونگ کی صوبائی صدر پارٹی کی جملہ خواتین کی مجموعی پارٹی حقوق کے دفاع میں بری طرح ناکام ہوئی ہیں اور دونوں قومی اور صوبائی فہرستوں میں اپنے آپ کو پہلے نمبر پر رکھ کر انہوں نے لالچ، خود غرضی اور تمام صوبائی ونگ کی خواتین کی محض اپنے سیٹ کے لیے قربانی دے کر داغدار مثال قائم کی ہے، جس کے خلاف ہمارا مطالبہ ہے کہ پارٹی کے ان کی خدمات کے بدلے صرف قومی اسمبلی کی نشست دی جائے اور انہیں صوبائی لسٹ سے فی الفور نکال کر انہیں صوبائی ونگ کے عہدے سے بھی برطرف کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ جو اب تک غیر فعال، غیر ذمہ دار ثابت ہوا ہے، اس کی فوری اور دوبارہ تشکیل کر کے جنرل نشستوں پر امیدواروں کی پروفائل، پارٹی خدمات اور انٹرویوز کے بعد اور باہمی مشاورت سے میرٹ لسٹ بنائیں
بنانے کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ پارٹی عام انتخابات میں یکسوئی اور اتفاق سے میدان میں اترے اور ہم الیکشن میں بھرپور کامیابی حاصل کریں۔ اگر ہمارے یہ مطالبات جو صرف اور صرف پارٹی کے آئین منشور جمہوری روایات، ورکرز کی مجموعی مفادات اور اپنے عظیم قائد شہید جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے جدوجہد کے عین مطابق اور صوبائی قیادت کی عزت و وقار اور احترام کی بحالی کے لیے ان پر عمل نہیں ہوتا تو مجبوراً ہم اس حوالے سے مزید سخت لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن پارٹی بی بی شہید کے نظریے اور اپنے لاڈلے بھائی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ صحافی حضرات سے ہم ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ میرا خیال سے آپ کا جب قلم چلتا ہے تو وہ سچ اور حقیقت لکھتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان کی خواتین کے لیے خصوصاً جو نوابوں، سرداروں، خانوں کے گھروں سے نہیں ہوتی اور عام فیملیز سے تعلق رکھ کے سیاسی جدوجہد کرتی ہیں، آج آپ کا قلم بھی لکھنا چاہیے کہ بلوچستان کے اندر اس قسم کی جو ناانصافی ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ اڑن تشتری والی لسٹیں کہاں سے آتی ہیں، کن کو ملتی ہیں، کیسے یہاں پہنچتی ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ تمام صوبوں میں جو مخصوص خواتین کی لسٹیں آئی ہیں اس پہ سگنیچر جو ہیں وہ ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل نیل بخاری صاحب کے ہیں، جبکہ بلوچستان کی جو مخصوص نشست آئی ہے اس پہ ان کے سگنیچر نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بلوچستان کی یہ لسٹ کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ ہماری جو صوبائی قیادت ہے ان کو لوپ میں نہیں لیا گیا، انہوں نے اس غیر منصفانہ جو ہے لسٹ پہ سائن کرنے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی جو ہے بائی پاس کر کے غیر جمہوری طریقے سے یہ لسٹیں جو ہیں وہ لائی گئی ہیں۔ ایسے لوگ جو 6 مہینے پہلے کسی ایک پارٹی میں تھے، 4 دن یا 1 ہفتہ شاید کسی دوسری پارٹی میں رہے اور 7 دن پہلے ہماری پارٹی میں آئے، ان کو پرائورٹی میں 2nd نمبر دینا لمحہ فکریہ ہے۔ ان کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرشپ بھی نہیں ہے، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اپنے ہی آئین کی دھجیاں اڑانا میرا خیال سے بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میرے ساتھ تو تمام خواتین جو پچھلے 30 سال سے، 25 سال سے، 18 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے برے وقت میں رہی ہیں، ان کے حقوق جو ہے وہ اس طریقے سے پامال کیے گئے ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے عہدوں اور وہ اپنی جو ان کا ٹائم پیریڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری کا رہا ہے اس کو ضرور اپنے بات کرنے سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ صحافی حضرات بھی انصاف کر سکیں کہ زندگی کا ایک اتنا بڑا عرصہ آپ ورکر کی حیثیت سے، عہدیدار کی حیثیت سے جب کسی پارٹی کو دیتے ہیں تو پھر آپ کا حق بھی اس پارٹی پہ کچھ بنتا ہے۔